السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، صبح میں جب اٹھتی ہوں تو میں سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے، اگر تو میرے گھر والوں کو ناشتے کی جلدی نہ ہو تو میرا سب سے پہلا کام ہوتا ہے قرآن پاک پڑھنا۔ اچھا، ناشتے کی جلدی کا آپ لوگ کہیں گے کہ اتنی صبح صبح 5 بجے فجر کی نماز کے بعد ہی ناشتہ شروع کر دیتی ہو؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ فجر کی نماز ادا کرتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں سو جاتی ہوں، سورہ یاسین پڑھ کے اور ایک تسبیح پڑھ کے آیات کریمہ کی، پھر میں سو جاتی ہوں۔ واک پہ پہلے میں جاتی تھی جب میری فرینڈ ادھر تھی، جب سے وہ کراچی شفٹ ہوئی ہے تو بس میرا کوئی وہ واک کا بن ہی نہیں سکا ہے سین، تو میں سو جاتی ہوں۔ پھر جب میں اٹھتی ہوں، اگر میرے گھر والے سارے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر میں ان کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ پھر اس کے بعد جو میں زیادہ سارا قرآن پاک پڑھتی ہوں، شوق سے بیٹھ کے پڑھتی ہوں 1-2 گھنٹے، تو وہ پھر میں بعد میں پڑھ لیتی ہوں۔ اگر سو رہے ہوتے ہیں تو پہلے پڑھ لیتی ہوں، نہیں تو بعد میں۔ تو ابھی میں جب اٹھی تھی سب سو رہے تھے، پھر میں نے قرآن پاک پڑھا۔ اچھا، میں قرآن پاک بہت سارا پڑھتی ہوں، لیکن میں ساتھ کے ساتھ 3 مرتبہ ڈیلی سورۃ الرحمن لازمی پڑھتی ہوں۔ تو یہ میری روٹین ہے، بہت عرصے سے میں اسی طرح سے کر رہی ہوں، کافی سال ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی میں روٹین بنی ہے جس دن میں قرآن پاک نہیں پڑھتی تو لگتا ہے کہ میرا دن ہی نہیں گزرا ہے۔ تو خیر، آپ بھی نماز پڑھا کریں اور قرآن پاک پڑھا کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو پھر ہمیں ہر دعا اور ہر چیز اپنے اللہ سے مانگنی چاہیے، اور پورے بھروسے اور پورے توکل کے ساتھ مانگنی چاہیے، کہ یہ یقین ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ ہم یہ جو دعا مانگ رہے ہیں نا اپنے اللہ سے، تو اللہ پاک ضرور ہماری یہ دعا قبول کریں گے۔ جب ہمارا توکل پختہ ہوگا اور ہمارا یقین پختہ ہوگا تو یقین کریں آپ، اتنا آپ کا دل کرے گا کہ ہم نماز بھی پڑھیں، قرآن پاک بھی پڑھیں، اور اپنی ہر دعا، چھوٹی ہے بڑی ہے، جو بھی آپ کو ضرورت ہے، کچھ بھی ہے چیز ضرورت، تو اپنے اللہ سے مانگیں، اللہ ضرور عطا کرتے ہیں۔ تو خیر، یہاں پہ جی پھر دوپہر کا ٹائم ہو گیا، ناشتے وغیرہ سب کو میں نے بنا کے دے دیے تھے۔ میں نے ناشتے وغیرہ کی ویڈیو بہت زیادہ شیئر کی ہوئی ہے تو وہ نہیں کی، اصل میں کچھ اس ٹائم جلدی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بس پھر جلدی جلدی سے ناشتہ بنایا اور سب کو دے دیا۔ تو اگر ویڈیو بنانے بیٹھیں تو پھر جو 5 منٹ کا کام ہوتا ہے نا تو وہ 1 گھنٹے پہ چلا جاتا ہے۔ تو خیر، یہاں پہ پھر میں دوپہر کے کھانے میں بنا رہی تھی جی دیسی چکن۔ تو دیسی چکن میں کس طرح سے بناتی ہوں، بڑا مزے کا بناتی ہوں، لیکن کاش کہ میں فائنل آپ لوگوں کو یہ جس طرح چاول بوائل کے ساتھ ہم نے کھایا تھا وہ بھی آپ لوگوں کو دکھا سکتی ہے۔ بس پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میرے گھر میں گیسٹ آ جاتا ہے، پھر میں اسی میں ہی لگ جاتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی نہ کوئی گیسٹ ہر کھانے پہ آ جاتا ہے، تو یہ بھی میرے اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے کہ جس کے گھر پہ وہ مہمان بھیجتا ہے، تو اس بندے پہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے جس کے گھر کھانے کے ٹائم پہ کوئی مہمان چلا جائے۔ 2 ہی صدقے ایسے ہیں جو ہمارے اللہ کو بہت محبوب ہیں اور جس پہ پیسے کچھ بھی نہیں لگتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ کسی پیاسے کو پانی پلانا، اور کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، چاہے وہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی باہر کا بندہ ہے، اگر کسی بھوکے کو آپ کھانا کھلا دیتے ہیں، یہ سب سے عمدہ اور افضل کام ہے۔ اس پہ آپ کا کوئی بھی خرچہ نہیں ہوتا ہے۔ گھر میں کھانا تو ویسے ہم بناتے ہیں، کوئی اگر آپ کے گھر آ جائے تو وہ تو سب سے اچھی بات ہے، آپ اس کو کھانے کا ٹائم ہے تو ضرور پوچھیں، نہیں بھی ہے تو پوچھ لیں۔ کبھی کوئی جلدی میں اپنے گھر سے کھانا بھول جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو کھانا کھلائیں۔ اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہیں تو ایک ڈبے میں کھانا لے لیا کریں، اور راستے میں کوئی غریب، کوئی ایسے فقیر یا کوئی ایسے آپ کو جس کے نصیب کا ہوگا تو وہ اس کو ضرور وہ کھانا مل جائے گا۔ یہ سب سے اہم اور بہت اچھا صدقہ ہے، تو یہ ضرور کیا کریں۔ لازمی نہیں ہے کہ صدقہ پیسے کا ہو، صدقہ کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو پانی پلانا، اور کسی کو کیا ہوتا ہے کہ کسی کی عیادت کرنا، کسی کی طرف پیار سے دیکھنا، کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی میں اس کے ساتھ 2 گھڑی بیٹھ کے باتیں کرنا، تو یہ ساری چیزیں صدقے میں ہی آتی ہیں۔ تو کوشش کیا کریں، صدقہ خیرات ضرور کیا کریں۔ اچھا، آج کا جو ٹاپک ہے نا تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اچھا جی، ہم نے گھر وغیرہ پینٹ کروایا تھا، تو ابھی تو یہ خیر صبح کا ٹائم ہے، اتنی زیادہ کوئی صفائیاں وغیرہ نہیں کی ہوئی ہیں۔ میں آپ لوگوں کو فل اپنے گھر کا
ہوم ٹور دوں گی، انشاءاللہ ضرور دوں گی، بس کوشش بہت کرتی ہوں لیکن میں بزی بہت زیادہ ہوتی ہوں، جب بھی کوشش کرتی ہوں تو کچھ نہ کچھ ایسے کام آ جاتا ہے، لیکن بہت جلد میں آپ لوگوں کو اپنے گھر کا ہوم ٹور دوں گی۔ اچھا ٹاپک کیا ہے کہ وہ میں آگے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ فی الحال میں آپ کو بتا دوں کہ میں دیسی مرغی کس طرح سے بناتی ہوں۔ تو دیسی مرغی میں بناتی ہوں، میں پیاز کو پہلے فرائی کرتی ہوں، جب پیاز فرائی ہو جاتے ہیں تو اس میں ڈالتی ہوں 3D مسالہ، جیسے ادرک، لہسن اور سبز مرچیں، یہ تینوں چیزوں کو پیس لیتی ہوں۔ یہ بن گیا جی میرا 3D پیسٹ، مسالہ نہیں، میں یہ ڈال دیتی ہوں، تھوڑا سا اس کو فرائی کرتی ہوں، پھر اس کے بعد میں جو دیسی مرغی ہوتی ہے وہ ڈال دیتی ہوں، تو پھر اس کو میں تب تک کور کر لیتی ہوں جب تک کہ اس کا پانی ڈرائی نہ ہو جائے۔ جب اس کا پانی ڈرائی ہو جاتا ہے تو پھر میں ڈال دیتی ہوں اسپائسز، جیسا کہ ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس میں اسپائسز ڈال رہی ہوں۔ اسپائسز میں کیا ڈالتی ہوں، نمک ہو گئی، لال مرچ پاؤڈر ہو گیا اور سوکھا دھنیا تھوڑا سا زیادہ ڈالتی ہوں کیونکہ اس سے اسمیل چکن کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جی پھر میں اس میں ڈالتی ہوں ہلدی پاؤڈر، بس یہ 4 چیزیں ہی میں ڈالتی ہوں۔ آج میں نے تھوڑا سا کھڑا گرم مسالہ پہلے ڈالا تھا پیاز کے اندر، اس میں کیا ڈالا تھا، 2 سے 3 لونگ، 2 سے 3 کالی مرچیں، 1 دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا اور 1 بڑی الائچی، یہ ڈال کے میں نے پیاز کے ساتھ ہی فرائی کر دیا تھا۔ اب میں دوبارہ گرم مسالہ اب نہیں ڈالوں گی۔ اچھا پھر میں اسپائسز ڈال کے پھر میں اس کو بھونتی ہوں، جب یہ اچھی طرح سے بھن جاتا ہے تو تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے پھر میں اس کو کور کر دیتی ہوں، کیونکہ دیسی چکن جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا دیر سے گلتا ہے، اگر چوزا ہوتا ہے تو وہ جلدی گل جاتا ہے، اگر جو بڑے والی مرغی ہوتی ہے، ککڑی ہوتی ہے، تو وہ تھوڑا سا گلنے میں ٹائم لیتی ہے۔ لیکن میں بغیر پانی کے ہلکی آنچ پہ اس کو اسی طرح مٹی کی ہانڈی میں بناتی ہوں تو زیادہ سے زیادہ 40-45 منٹ میں ہمارا سالن بن جاتا ہے۔ چکن کا گوشت کا، مرغی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کا یہی ہوتا ہے کہ جتنی اچھی اس کی بھنائی ہوگی اتنا وہ مزیدار بنے گا۔ اچھا اس کی بھنائی کیسے ہوگی، اس کی بھنائی کا بھی ایک خاص وہ ہے کہ اس کی بھنائی کبھی بھی آپ تیز آنچ پہ نہ کریں، جتنا ہلکی آنچ پہ کھانا بنتا ہے اتنا ہی ٹیسٹی بنتا ہے۔ بس میں اسی طرح سے ہلکی آنچ پہ کھانا بناتی ہوں تو سب کو ہی میرا کھانا ماشاءاللہ بہت پسند آتا ہے۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی بات نہیں ہے، سب کو اچھا لگتا ہے۔ اچھا ابھی تھوڑا سا پانی میں نے اس میں ڈالا ہے، اس کو کور کر دوں گی۔ جب یہ پانی ڈرائی ہو جائے گا پھر میں اس میں ٹماٹر ڈالوں گی، ٹماٹر ڈال کے پھر میں اس کی بھنائی کروں گی اور پھر میں اس میں شوربے کے لیے پانی ڈال دوں گی۔ اور یہاں پہ آٹا بھی گوندھ رہے ہیں ہم، یہاں پہ میں نے نیو ہیلپر رکھی ہے تو میں اسی کو تھوڑا تھوڑا سا نا ایسے کام سکھاتی رہتی ہوں۔ جو تھوڑا آٹا ہوتا ہے تو میں اسی سے پھر بنوا لیتی ہوں۔ اس طرح یہ نہیں ہوتا کہ یہ بچے صرف جھاڑو پوچھا ہی سیکھیں یا کپڑے دھونا سیکھیں، یہ دوسرے کام بھی، کوکنگ کے کام بھی ہمیں ان کو سکھانے چاہیے۔ پھر جب یہ گاؤں کی بچے ہوتی ہیں، جب یہ بڑی ہو جاتی ہیں تھوڑی سی، تو پھر ان کے والدین ان کی شادی کر دیتے ہیں، تو پھر جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ان بیچاریوں کو بھی تو تھوڑا بہت یہ کوکنگ کا کام آنا ہی چاہیے، تو میں پھر یہی کرتی ہوں۔ اسی طرح سے میں ان کو آٹا گوندنا بھی سکھاتی ہوں، سبزی بنانا بھی سکھاتی ہوں۔ جب میں سالن بنا رہی ہوتی ہوں تو میں ان کو ساتھ ٹھہرا دیتی ہوں کہ اس طرح سے سالن بناتے ہیں۔ تھوڑا بہت میں اسی طرح سے کام سکھاتی رہتی ہوں، اور میرے پاس سے تقریباً 4 لڑکیوں کی شادی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ وہ گھر بہت اچھے سے سنبھال رہی ہیں۔ ان کے سسرالی مجھے ملتے ہیں نا تو اتنا مجھے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نا اپنی لڑکیوں کو بہت اچھا ٹرین کیا ہوا تھا، اتنا اچھی کوکنگ کرتی ہیں، گھر کے سارے کام، صفائیاں ستھرائیاں، سارے کام بہت اعلیٰ طریقے سے کرتی ہیں۔ تو اچھا ایک بات اور بھی ہے، میرے پاس جو بھی لڑکیاں آتی ہیں نا، جیسے وہ تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہیں، ان کی اتنی اچھی جگہ پہ رشتے ہو جاتے ہیں نا، ان کی فٹافٹ سے شادیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بات تھوڑا سا مجھے اچھی نہیں لگتی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں نے اتنا کچھ سکھایا ہے تو تھوڑا سا میں اب مطلب سکون والے دن بھی دیکھوں، لیکن بس اچھی بات ہے ان کی ٹائم سے شادی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ لوگ بچوں کو پڑھاتے تو ہیں نہیں۔ اچھا جو آج کا ٹاپک ہے، ساتھ کے ساتھ میری ڈیلی روٹین تو چلتی ہی رہے گی، جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے جی بھانجے ہو گئے، بچے جتنے بھی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، دیور کے بچے ہیں، کوئی بھی ہیں، تو آپ بچوں کو خراب نہ کریں پیسے دے کے، ٹھیک ہے، ان کی عادت نہ بگاڑیں۔ اچھا وہ اب میں تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ان بچوں کی عادت کیسے بگڑتی ہے۔ اب یہاں پہ مطلب میرا یہ ہے کہ اکثر عید پہ ہم جاتے ہیں عید ملنے کے لیے، تو ہم بچوں کو پیسے دیتے ہیں، عید ہی دیتے ہیں۔ اچھا
کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، بچوں کے والدین ایسے ہوتے ہیں وہ جو زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہم تب جا کے بچوں کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے رہے ہوتے ہیں کہ بچے یہ پیسے لیں گے، چیز لیں گے تو بچے خوش ہو جائیں گے. اچھا، کچھ اپنے بھتیجے ہوتے ہیں، اگر وہ ہمارے گھر پہ ملنے آ رہے ہیں، بھانجے بھتیجے جو بھی بچے ہوتے ہیں، تو ہم ان کی جیب میں تھوڑے سے پیسے ڈال دیتے ہیں. تو پھر یہ بھی، اس سے بھی ان کی عادت بگڑ جاتی ہے. پھر وہ بچے ہوتے ہیں کہ ہر دفعہ آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نا پھپھو یا ہماری چاچی تائی جو بھی ہے ہمیں پیسے دیتی ہے تو ہم ان کے گھر جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، جو والدین زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم ان کے بچوں کو کچھ پیسے دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ بچوں کی ایک تو عادت بن جاتی ہے، اور دوسرا والدین کی بھی پھر رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ بچے چاہتے ہیں کہ بس ہمیں نا کوئی نہ کوئی ایسے پیسے دیتا رہے. اور تو بچوں کا بس یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ ان کی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ بچے باہر سے کیا لے رہے ہیں. وہ اپنے گھر میں بتا بھی رہے ہیں کہ نہیں، کہ ہمیں پھپھو نے اتنے پیسے دیے ہیں، یا کیا ہے کیا نہیں. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی والدین زیادہ مطلب افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، آپ ان کے بچوں کی یا کسی بھی طرح سے ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، ان کے بچوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے والدین کو دیں وہ پیسے. اگر آپ بچوں کو دے رہے ہیں کہ یہ 500 آپ رکھ لو، آپ اپنی بک سے لے لینا یا اپنے لیے کوئی چیز لے لینا، تو وہی پیسے آپ ان کے والدین کو دے دیں. اور والدین کو بھی کیسے دیں؟ بچوں کے سامنے بالکل نہ دیں، بچوں سے چوری دیں. اور ان کو، والدین کو بھی یہ کہہ دیں کہ آپ یہ بھی نہ کہیں کہ یہ پیسے آپ کے پھپھو نے دیے تھے مجھے آپ کے لیے، بالکل نہ بتائیں. بس ان کو یہ شو کریں کہ آپ خود ان کو یہ پیسے دے رہے ہیں ان کی ضرورت کے لیے، جو انہوں نے کچھ لینا ہے یا چیز لینی ہے یا کچھ بھی لینا ہے. تو اس طرح وہ بچوں کا جو ایک سیلف کانفیڈینس ہوتا ہے وہ بھی لوز نہیں ہوتا ہے. شروع میں تو بچے بڑے شوق سے، بڑے پیار سے اپنی پھپھو سے سب سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری پھپھو ہمیں پیار سے دے رہی ہیں. لیکن جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں، ان کو عقل آتی ہے، تو پھر وہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو یہ چیزیں خریدنے کے لیے جو پیسے تھے نا، یہ ہمیں پھپھو نے دیے تھے. ہم نے شوز لیے ہیں، یونیفارم لیا ہے، کپڑے لیے ہیں، بکس لی ہیں، اس کے لیے پیسے ہمیں ہماری پھپھو نے یا ہماری چاچی نے یا ہماری خالہ نے دیے ہیں. تو وہ پھر بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں نا، تو ان کے اندر یہ چیزیں، یہ کمیاں رہ جاتی ہیں، ان کا سیلف کانفیڈینس لوز ہو جاتا ہے. وہ بچے پھر اس طرح سے کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے ہیں. کہیں آتے جاتے ہیں تو وہ پھر وہ اسی طرح سے نہیں، مطلب ان کے اندر کانفیڈینس نہیں ہوتا ہے. تو خیال کیا کریں، اگر آپ کسی کی ہیلپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے کریں کہ ان کے بچوں کو پتہ نہ چلے. والدین کو سمجھا دیں کہ آپ نے ہمارا نہیں بتانا ہے، ہمارے بھی تو بھتیجے ہیں، ہمارا بھی تو دل کرتا ہے کہ ہم ان کو دیں، لیکن آپ نے ہمارا نہیں بتانا ہے. بس آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے خود یہ چیزیں آپ لوگ کے لیے لی ہیں. اس طرح سے بچے کا کانفیڈینس بھی اچھا رہے گا، اور والدین بھی مطلب ان کو بھی احساس نہیں ہوگا. تو اگر کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو اس طریقے سے کریں. بس جس طرح سے ان کی گھر کی روٹین چل رہی ہوتی ہے، گھر کے روٹین کے اخراجات چل رہے ہوتے ہیں، بس وہ بھی اپنے ذہن میں اسی طرح سے رکھیں کہ ہم خود یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور جس طرح سے آپ کی روٹین چل رہی ہوتی ہے، تو آپ بھی مطلب آپ ان کو یہ شو نہ کرائیں کہ آپ ان کو اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ یہ چیزیں اپنے بچوں کے لیے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو بچوں کا سیلف کانفیڈینس لوز نہ ہو، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے بچوں کو پیسے بالکل نہ دیں. ان کو آپ جیب خرچ دے رہے ہیں، ان کو آپ عیدی دے رہے ہیں. عیدی تو خیر میں یہ سوچتی ہوں کہ آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ عید تو خوشی کا دن ہے، وہ تو سبھی دیتے ہیں. لیکن باقی جس طرح سے آپ دیتے ہیں کہ ہاں یہ آپ کچھ بکس لے لینا، آپ اپنا یونیفارم لے لینا، آپ اپنے شوز لے لینا، یا آپ اپنی کچھ ضرورت کی چیزیں لے لینا، تو یہ آپ ڈائریکٹ بچوں کو نہ دیا کریں، بچوں کے والدین کو دے دیا کریں. ہاں بھی یہ کچھ پیسے ہیں، یہ ہماری طرف سے رکھ لیں، بس ہم کوئی چیز لینا چاہ رہے تھے، فروٹس وغیرہ، تو کچھ مجبوری میں بس میں لے نہیں پائی ہوں، میں جلدی میں آ گئی ہوں، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے گھر خالی ہاتھ نہ جاؤں، تو اپنے بھتیجوں کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے یا اپنی دوست کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جاؤں. تو یہ بات کہہ کے آپ ان کو چند پیسے پکڑا دیا کریں، دے دیا کریں. اس طرح سے ان کو بھی فیل نہیں ہوگا، والدین کو، کہ ہم کمزور ہیں مالی طور پہ. اور بچوں کے سامنے بھی نہ دیا کریں، بچوں کو بھی پتہ نہ چلے.
اس طرح آپ کے دل بھی مطمئن رہے دینے والے کا اور لینے والے کو بھی کوئی شرمندگی نہ ہو۔ اکثر یہ ہوتا ہے جب ہم کسی کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل بعد میں بڑا شرمندہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس طرح کر کے پیسے کیوں دیے، ہم نے بچوں کے سامنے کیوں دیے۔ تو یہ سارے کام نہ کیا کریں، اس طرح بچے پھر عادی بھی ہو جاتے ہیں۔ بس وہ اس طرح سے عادی ہوتے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں تو ایک تو ان کا سیلف کانفیڈنس لوز ہو گیا ہوا ہوتا ہے، وہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں اور پڑھائی میں بھی دل نہیں لگاتے ہیں، اور دوسرا پھر وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ بس کوئی ہمیں دیتا رہے اور ہماری ضروریات زندگی چلتی رہے۔ یہ میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، تو اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کی ہے۔ باقی جو ہے جی یہاں پہ آج کل تھوڑا سا میں اپنی ڈائٹ کی طرف توجہ دے رہی ہوں، کیونکہ میرا ویٹ کافی بڑھ گیا ہے، گلا بھی دوبارہ سے خراب رہنے لگا ہے۔ تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی بروسٹ، اور بروسٹ کو میں نے کیا کیا تھا، اس میں میں نے پانی ڈال کے رکھ دیا تھا، اور اس میں میں نے ڈالا تھا لیمن، اور اس میں میں نے ڈالا تھا سرکہ، نمک، اور اس کو پانی میں رکھ دیا تھا ڈپ کر کے، تاکہ ان کا سارا بلڈ نکل جائے بروسٹ کا، اور یہ ان میں کوئی اسمیل بھی نہ رہے جب میں ان کو بناؤں۔ تو آدھے گھنٹے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا، آدھے گھنٹے کے بعد میں نے اس کو دوبارہ سے واش کیا ہے، اور واش کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں جو گھر کے اسپائسز ہوتے ہیں، نمک، مرچ، گرم مسالہ پسا ہوا، کوٹا بھنا ہوا سوکھا دھنیا، چاٹ مسالہ، لیمن جوس اور دہی وغیرہ سارے چیزیں مسالے لگا کے میں نے رکھ دیے تھے۔ تو اب میں اس میں نا یہ جو ہے ہانڈی، اس میں پھر میں دوبارہ سے لیمن جوس مجھے تھوڑا سا کم لگا تھا، میں دوبارہ لگا رہی ہوں، اور میں اس میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی کور کر کے۔ تو یہ اس میں گل جائیں گے، پھر بعد میں اس کو نا فرائی کروں گی، ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد میں نے سفید چاول بنائے تھے، پھر میں نے ان چاولوں کے اوپر رکھ کے نا ان کو سٹیم پہ رکھ دیا تھا۔ یہ بڑے سمپل طریقے سے بنتے ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں، خود بخود ہی بنتے رہتے ہیں، کوئی محنت نہیں ہے، سارے گھر کے اسپائسز ہی یوز ہوتے ہیں، اور ایک طرح سے ہمارے اندر پروٹین بھی جاری ہوتی ہے، جتنا ہمارے اندر پروٹین جاتی ہے اتنا جلدی ہمارا ویٹ لوز ہوتا ہے۔ تو یہ میں 4 بنا کے رکھ لیتی ہوں، بروسٹ مجھے 4 دن کے لیے انف ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں دوبارہ سے بناتی ہوں۔ اچھا، ولاگز آپ لوگوں تک شیئر کرنے کا میرا بڑا دل کرتا ہے، میں نے کافی سارے اس طرح سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ جو ہوتے ہیں کلپس وغیرہ کھانے کے، ہر چیز کے، جہاں آتی جاتی ہوں، لیکن بس میری یہ ہے کہ جیسے جیسے شام ہوتی ہے نا تو میں اتنی زیادہ میری بیٹری کوئی لو ہو جاتی ہے، پھر کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا ہے۔ مصروفیات میں ان دنوں میں میری کافی رہی ہے، جیسا میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ گھر پینٹ ہوا ہے، پھر اس کے بعد اور بھی بڑے سارے کام تھے جو بڑے بڑے میں نے کرنے تھے، وہ کیے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں شیئر کروں گی، کیونکہ ابھی تھوڑا سا میں اس طرح سے نہیں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، جب کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اچھا جی، تو یہاں پہ نا ہو یہ رہا ہے کہ چاول میں سفید بنا رہی تھی، ہمیشہ تو میں ایسے بنا لیتی تھی کہ چاول، پانی، دیسی گھی، نمک ڈال کے نا تو میں اس کو اس انسٹنٹ پاٹ میں بند کر دیتی تھی، رائس ٹائم لگا کے، تو وہ خود بخود 20 منٹ میں بن جاتے تھے۔ لیکن آج تھوڑا سا دل تھا کہ تڑکے والے چاول بناؤں اور بروسٹ کے ساتھ انجوائے کروں۔ اچھا، پھر میں نے کیا کیا، میں نے آئل گرم کیا، اس میں میں نے تھوڑا سا پیاز ڈالا، جیسے پیاز ٹرانسلوسنٹ ہوا اس میں نے ڈالا ہے جی زیرہ، اور میں نے سبز مرچیں درمیان میں کٹ لگا کے وہ ڈال دی ہیں، اور ان کو تھوڑا سا فرائی کیا ہے، اس کے بعد میں نے اس میں رائس ڈال دیے ہیں اور نمک وغیرہ ڈالا ہے۔ اچھا، جو بھی میں چاول بوائل کرتی ہوں اس میں ڈالتی ہوں دیسی گھی، دیسی گھی میں چاول بڑے مزے کے بنتے ہیں سفید والے، تو اتنا مزے کے بنتے ہیں کہ بس وہ دوسری جو بریانی، پلاؤ اور ان سب چیزوں سے زیادہ بیسٹ اور اچھے بنتے ہیں۔ تو خیر پھر میں اس کا وہ لگا دوں گی نمک وغیرہ ڈال کے نا، تو میں اس کا جو چاولوں کا ویٹ ہوتا ہے وہ لگا دوں گی، اور 20 منٹ میں یہ بن کے ریڈی ہو جائیں گے۔ اور یہاں پہ یہ جو ہمارے پیس تھے یہ بھی تقریباً کوک ہو چکے ہوئے تھے، تو میں جیسے دم لگاؤں گی، چاولوں کا دم کھولوں گی، پھر اس کے اوپر میں اس کو رکھ دوں گی، یہ اتنے مزے کے سافٹ اور بڑے جوسی سے بنتے ہیں، اور ایک ہمارا بالکل مکمل میل ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو ڈنر میں بھی بنا سکتے ہیں، آپ اس کو دوپہر کے کھانے میں بھی بنا سکتے ہیں، چاہیں تو آپ خالی ایسے بروسٹ پر لیمن اسکویز کر کے آپ اس کو اس طرح سے بھی کھا سکتے ہیں۔ تو فی الحال یہ ایک سائڈ سے بالکل کوک ہو گئے تھے، تو میں اس کی دوسری سائڈ چینج کر رہی ہوں، اور بس یہاں پہ یہ ہمارے بروسٹ بن رہے ہیں، اور اس طرح سے کھانا میرا بن کے ریڈی ہو جائے گا۔ میں بھی آپ لوگوں سے لوں گی یہاں پہ اجازت، اور ملوں گی جی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔